پاکستان میں کچھ لوگوں کی یہ روش اب بن گئی ہے کہ وہ جو ایکڈیمک ٹرمینالوجیز ہیں ان کو الٹا سیدھا انٹرپریٹ کرتے ہیں یا ایسی ٹرمینالوجی ایجاد کر لیتے ہیں جن کا کہیں پر ایگزسٹنس نہیں ہوتا، جیسے ساحل ندیم صاحب انفیریئر اور سپیریئر سائیکالوجی لے کر آگے، جو آپ کو کسی بھی سائیکالوجی کی کتاب میں نہیں ملے گا۔ اسی طرح کیسر احمد راجہ صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک ریسنٹ ویڈیو کی، اور اس میں انہوں نے ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کی پورا تھیا پاچا کر دیا اور اس کی تعریف کو بالکل الٹ کر دیا، اور کہا کہ لبرلزم بنیادی طور پر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جنگیں ہوں اور اس کی آئیڈیالوجی کو دنیا میں مسلط کیا جائے، اور ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ بس ایک ریاست اپنے آپ کو دیکھے اور اس کو دوسرے سے غرض نہیں ہے، اور اس نے احمد شرح جولانی کی، کیسر احمد راجہ نے مثال دی۔ اب یہ بات بالکل اس کی الٹ ہے۔ بنیادی طور پہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ اور لبرلزم دونوں ہی لبرلزم کی ہی برانچز ہیں۔ تو اگر آپ اکنامک نقطہ نظر سے دیکھیں، کچھ ماہرین یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ دونوں ہی فری مارکیٹ اکانومی پہ یقین رکھتے ہیں، اس طرح دونوں جو ہے اس کے لبرلزم کے ہی دونوں ایک طریقے سے شاخیں ہیں۔ لیکن لبرلزم جس کو ہم سمجھتے ہیں اور جس کو اسپیشلی 1945 کے بعد آیا، جس کو آپ رولز بیس سسٹم کہتے ہیں، اس کی اساس یہ ہے کہ دنیا میں کوآپریشن کیا جائے، سافٹ پاور کو پروجیکٹ کیا جائے، بین الاقوامی ادارے بنائے جائیں۔ تو یہ یونائٹڈ نیشن وغیرہ کا ظہور اور یہ یورپی یونین اور دوسرے ادارے جو بنے ہیں اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں، آپ کا یونیسیف ہے، WHO ہے، وہ ایک طریقے سے اس کے ایکسٹینشن ہے۔ ہسٹوریکلی اس کا جو اس کی بنیاد ہے وہ کسی حد تک جان لاک کے فلسفے پر ہے، جو کوآپریشن کی بات کرتا تھا، جس کا نیچر کا تصور جو تھا وہ کوآپریشن کا تھا اور خوشیوں کو میکسیمائز کرنے کا تھا۔ ہسٹوریکلی لبرلزم نے جو ہے وہ کالونائزیشن بھی کی ہے، وہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے، لیکن جو موجودہ لبرلزم ہے اور اسپیشلی جو 1945 کے بعد آیا، جس نے ادارے بنائے، اس کی جو ہے وہ ایمینول کانٹ کا جو مشہور ہے کہ آپ کو دوسرے سے وہی سلوک کرنا چاہیے جو آپ اس سے امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کرے۔ تو ریاستیں باہمی احترام کے ساتھ قانون کی بالادستی کرتے ہوئے، اصولوں کی بالادستی کرتے ہوئے، اور جو ہے وہ ضابطوں کی بالادستی کرتے ہوئے یا ان کی تابعداری کرتے ہوئے دنیا کو آگے چلائیں۔ جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک انارکک جگہ ہے، مثلا یہاں پر ہر ریاست دوسری ریاست سے لڑ رہی ہے اور وہ اپنی بنیاد رکھتے ہیں اس پر، نیچر پر۔ اگر آپ اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ٹامس ہابس کے نقطہ نظر کے قریب ہے۔ ٹامس ہابس کا خیال تھا کہ جنگل کی زندگی میں کسی کی بھی زندگی، جنگل کی جو لائف تھی یا زندگی تھی جب انسان جنگل میں رہ رہا تھا، اس میں کسی بھی انسان کی جو ہے وہ لائف محفوظ نہیں تھی، اور ہر بندہ جو ہے وہ خود مختار تھا، ہر بندہ لڑ رہا تھا، طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو جب انسان طویل خانہ جنگی سے تنگ آ گئے تو انہوں نے ایک بندے کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا اور اس کے ہاتھ میں سارا اختیار دیا۔ اسی طرح ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ میں آپ کو ہیجمن کا بھی ایک تصور نظر آتا ہے کہ اس کے پاس طاقت ہوگی تو وہ مینٹین کرے گا۔ اسی طرح قدیم یونانی ریاستوں میں بھی یہ تھا کہ قدیم یونانی ریاستیں باہمی طور پہ لڑتی تھی، اور اس میں یہ ایک مشہور جملہ بھی ہے کہ دا پاورفل مسٹ ڈو واٹ ہی کین اینڈ دا ویک مسٹ سفر واٹ ہی شوڈ، کہ طاقتور جو ہے اس کو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ جو بھی کرنا چاہے وہ کرے گا۔ تو اس میں جو ہے وہ مختلف ریاستوں کا وہ بھی ہے ڈرامہ کہ جو طاقتور ریاست ہے اس نے دوسری ریاست پہ چڑھائی کر دی کسی نہ کسی بہانے، کہ تو نے یہ کیا ہوگا اور وہ کیا ہوگا، امپیریلزم کا۔ اور ان سے جب لاجک پوچھی گئی، انہوں نے کہا لاجک یہ ہے کہ جی ہمارے پاس طاقت ہے۔ اسی طرح جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کی بنیادیں ہیں ہسٹوریکل، وہ کسی حد تک میکیاویلی کے خیالات پر بھی ہیں۔ میکیاویلی نے ایک مثال دی اپنے خیالات میں سے، ایسے خیالات میں، کہ اگر ریاست اے کے پاس 40% طاقت ہے اور ریاست بی اور سی کے پاس 30% ہے، تو ریاست بی اور سی کو متحد ہو کے ریاست اے کا مقابلہ کرنا چاہیے، ورنہ ریاست اے جو ہے جس کے پاس 40% پاور ہے وہ پہلے بی کو کھائے گی، اور پھر جب اس کے پاس 70% پاور ہو جائے گا
تو وہ سی کو کھا لے گی۔ تو یہ بنیادی طور پہ ہے۔ کیسر احمد راجہ نے اس کو بالکل الٹ دیا۔ اس نے کہا کہ لبرلزم نے جو ہے وہ جنگ مسلط کرنا اور پوری دنیا میں جو ہے وہ جہاد کے طور پہ لبرل آئیڈیالوجی کو وہ کرنا، جبکہ یہ بالکل بکواس بات ہے۔ جو ماڈرن لبرلزم ہے اس کا وہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے بنایا جس کو آپ سافٹ پاور کہتے ہیں، سافٹ پاور اس طرح کہ WTO آپ بنا لیں، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بنا لیں، جیسے انہوں نے یورپی یونین بنائی ہے، پاکستان کو GSP+ کا وہ درجہ دیتے ہیں، تو اکنامک لیوریج جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح رول بیس سسٹم جو ہے یہ پیداوار لبرلزم کی ہے، یہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کی نہیں ہے۔ رولز بیس سسٹم یہ ہے کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن بنائی، آپ نے سیکیورٹی کونسل بنائی، سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ جنگوں کو سینکشن کرے گی اور پھر آپ جنگیں لڑیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے بغیر بھی جنگیں ہوئی ہیں۔ اور جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے وہ نیکڈ ایگریشن پہ یقین رکھتا ہے۔ یہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک اینرکی کی جگہ ہے۔ مثلا یہاں پر کھلبلی مچی ہوئی ہے، افراتفری ہے، اور ہر ریاست طاقت حاصل کرنا چاہتی ہے اور ڈومینیشن حاصل کرنا چاہتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ریاست طاقت حاصل کرنا چاہے گی، ڈومینیشن حاصل کرنا چاہے گی، تو ڈومینیشن حاصل کرنے کے بعد کیا وہ اس ڈومینیشن کا اچار ڈالے گی، یا اس ڈومینیشن کو پھر طاقت کے ذریعے دوسری ریاستوں پہ مسلط کرے گی؟ تو یہ دس از واٹ ہٹلر نے یہی کیا کہ اس کے پاس جب طاقت آئی تو اس نے جو ہے وہ یورپ کی دوسری ریاستوں پہ قبضے کرنا شروع کیا، رشیا پہ حملہ کیا، پولینڈ پہ، فرانس پہ، بیلجیم پہ، اور آخر میں انگلینڈ پہ۔ تو اس سے پہلے نیپولین نے یہی کیا کہ جب اس کے پاس طاقت آئی تو طاقت کے بلبوتے پہ اس نے جو ہے اسپین، رشیا پہ بھی چڑھائی کی، اس کے انگلینڈ کے لیے بھی مشکلات پیدا کیں، اور بالآخر وہ پھر انگلینڈ سے ہارا واٹرلو میں۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے وہ نیکڈ ایگریشن پہ یقین رکھتا ہے، وہ طاقت پہ یقین رکھتا ہے، وہ ڈومینیشن پہ یقین رکھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ڈومینیشن آ جاتا ہے تو بھائی آپ اس ڈومینیشن کا اچار تھوڑی ڈالتے ہیں، اس ڈومینیشن سے آپ ہیجمنی قائم کرتے ہیں اور پھر ڈکٹیٹ کرتے ہیں، اور طاقت کے بلبوتے پر آپ جو ہے وہ پھر اپنی آئیڈیالوجی کو یا اپنے مطالبات کو دوسری ریاستوں میں مسلط کرتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو کر رہا ہے وہ طاقت کے بلبوتے پر اپنے جو نقطہ نظر ہے اس کو جو ہے وہ مسلط کر رہا ہے، یا اپنے مطالبات کو منوا رہا ہے، چاہے وہ گن بوٹ ڈپلومسی ہے، چاہے وہ دوسری۔ لیکن اگر امریکہ کی فورن پالیسی کو دیکھیں تو انہوں نے دونوں ٹولز استعمال کیے ہیں۔ مثلا کسی حد تک سافٹ ٹول بھی استعمال کیا ہے، جیسے US 8 کے ذریعے اور دوسری انسینٹیوز وغیرہ کے ذریعے، اور انہوں نے کورسو اکنامک میجرز بھی لیے ہیں اور ملٹری پاور بھی لی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو نیول ہسٹوریکل کالج آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ، امریکہ نے جو ہے اپنی تشکیل سے لے کر اب تک 223 سے زیادہ ملیٹریلی اس نے دنیا میں انٹروین کیا ہے، اور وہ لازم بات ہے طاقت کے بل بوتے پہ ہوا ہے۔ یہ جو گن بوٹ ڈپلومسی کی ٹرمینالوجی آئی ہے، یہ آئی امریکن سسٹم سے، اور امریکہ جو ہے وہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کا سب سے بڑا وہ ہے۔ اس کے جو سب سے بڑے علمبردار تھے ہینری کسنجر اور برزنسکی تھے۔ تو قیصر احمد راجہ صاحب اگر وکیپیڈیا پڑھنے کے بجائے تھوڑا سا پڑھ لیتے کتابوں کو تو ان کو پتہ چلتا کہ ہینری کسنجر نے بڑا مشہور یہ اس کا تصور تھا اکارڈنگ ٹو ہز کرٹکس کہ یہ جو نیشنلائزیشن ہے یہ ایک وائرس ہے۔ تو اس نے اس وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے وہ کیا، اور اس کے دور میں طاقت استعمال کی گئی۔ اس کے دور میں جو ہے وہ حکومتوں کے تختے الٹے، چلے کا تو بڑا مشہور کیس ہے جو آئندے کا وہاں تختہ الٹا گیا 11 ستمبر 1973 کو۔ تو وہ تو انٹرونشن پہ یقین رکھتا تھا۔ یہ قیصر احمد راجہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ خالی اپنی ریاست کا کہتے تھے اور اپنی ریاست پہ ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ دوسرا اس کا علمبردار برزینسکی ہے، وہ بھی ہیجمنی کا قائل ہے۔ افغانستان کی جو محبوب جنگ تھی جس کو قیصر احمد راجہ کے باپ دادوں نے، نظریاتی باپ دادوں نے سپورٹ کیا تھا، سارے مولویوں نے سپورٹ کیا تھا، وہ جنگ برزینسکی نے لامون کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے 6 مہینے پہلے مجاہدین سے ٹریننگ دے دی تھی۔ تو اگر امریکہ جو ہے وہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کو مانتا ہے، جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کی ڈیفینیشن قیصر راجہ صاحب دے رہے ہیں کہ بس اپنی ریاست میں جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بھائی وہ وہاں پر انٹرونشن کیوں کرتا؟
اس طرح امریکہ کی پوری تاریخ میں جو انٹرونشنز ہوتی رہی ہیں وہ زیادہ تر ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کے تھے. یہ جو جارج بش کا کہنا تھا کہ یو آر ایدر ود اس اور دی اینیمیز، آپ ہمارے ساتھ ہیں دشمنوں کے ساتھ ہیں، یہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کی جو ہے وہ بالکل وہ ہے. بالکل اسی طرح ٹرمپ کی جو دھمکیاں دینا، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو وہ دھمکیاں دیتا ہے، یونائٹڈ نیشن کو وہ دھمکیاں دیتا ہے ممالک کو، یہ ٹپیکل ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کا بدماشی والا ایسپیکٹ ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں آئسولیشنسٹ، یہ وہ نہیں ہے ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ. تو یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹرمینالوجیز اور ڈیفینیشن کو توڑ مڑوڑ کے بیان کیا جاتا ہے، اور اس سے کچھ نہیں ہوا. کیسر احمد صاحب راجہ صاحب کی جو ہے وہ جہالت خالی ایکسپوز ہوئی ہے، کہ کیونکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشن کے بھی ایکسپرٹ ہیں، وہ جو ہے وہ نیوکلیر سائنٹسٹ بھی ہیں، وہ بایولوجسٹ بھی ہیں، وہ جو ہے وہ سیلف کلیم اپنے آپ کو انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بھی سائنٹسٹ بنا لیا ہے. ایک خالی انہوں نے ڈگری کی اور اس پر وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سائنٹسٹ بھی بن گئے. تو یہ جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ اور لبرل اسکول آف تھاٹ کا جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیسر احمد راجہ صاحب نے بالکل الٹ کر دی. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کسی بھی، کیونکہ یوٹیوب پر اب انفارمیشن کا اتنا فلو ہے سوشل میڈیا پہ، جو بھی سننے والے ہیں وہ میرے سننے والے ہیں، راجہ صاحب کے سننے والے ہیں، ساحل ادیم صاحب کے، راجہ ضیاء الحق کے، یا مزمل شاہ تیمور کے. بھائی 2 منٹ میں آپ اس کو فوراً ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، چیزوں کو دیکھ لیں، میکیاویلی کو پڑھ لیں، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ایمینول کانٹ کو پڑھ لیں. تو یہ تو بڑی آبویس چیز ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ یہ انٹرنیشنل ریلیشن کے جو فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی پتا ہے کہ لبرل اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتا ہے، وہ انسٹیٹیوشن کے ذریعے ڈسپیوٹس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کی ہسٹورک وجہ یہ ہے کہ جب یورپ میں نیپولین کو طاقت حاصل ہوئی تو اس نے دھے مار 4.5 ممالک پہ چڑھائی کی. جب ہٹلر کو طاقت حاصل ہوئی تو اس نے بھی دھے مار 4.5 جو ہے ممالک پہ چڑھائی کی. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ یار تھوڑے سے آپ رولز بنائیں، تھوڑے سے اصول بنائیں، تاکہ بدماشی کریں لیکن بدماشی کو تھوڑا آپ بین الاقوامی ادارے، سافٹ پاور، ممالک کے ساتھ آپس میں تعاون کرنا، کوآپریشن کرنا، کر کے جو ہے وہ چلیں. ایک اور میں عرض کروں، جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے یہ بڑا قریب ہے میکیاویلی کی آئیڈیالوجی سے، اور اس کے علاوہ ٹامس ہابس کی آئیڈیالوجی سے. جو لبرل اسکول آف تھاٹ ہے وہ جان لاک کی آئیڈیالوجی سے وہ قریب ہے. تو یہ جو سوشل کانٹریکٹ کی تھیوری ہے یہ 3 فلسفیوں نے دی، اس میں ٹامس ہابس نے 16 سینچری میں دی، اور ٹامس ہاب وہ کوئی 90 سے زیادہ سال رہا ہے، تو ایک طریقے سے وہ جان لاک کا قریب قریب غالباً کنٹمپریری تھا، ہم سر تھا. 17 سینچری میں جان لاک نے اس پر دی. جان لاک نے تو ٹامس ہابس نے یہ کہا کہ جو جنگل کی زندگی تھی وہاں ہر بندہ دوسرے بندے سے لڑ رہا تھا، کسی کی لائف میں محفوظ نہیں تھی. اور اس کا جو مشہور جملہ ہے لائف واز بروٹش اور شارٹ تھی، ہر بندہ دوسرے بندے سے لڑ رہا تھا، اور جب وہ تنگ آگے طویل خانہ جنگی سے تو ایک بندے کے ہاتھ میں اس نے سارا اختیار دے دیا. کیونکہ ٹامس ہاب خود ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتا تھا، کنگ کے جو مطلق پاور تھا اس کو سپورٹ کرتا تھا، تو یہ اس کا ذاتی مفاد بھی تھا اور ریفلیکشن بھی تھا. اور ٹامس ہابس کے دور میں یہ لڑائیاں بھی بڑی چل رہی تھیں کہ جاگیردار لڑ رہے ہیں، پوپ لڑ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے راجواڑے اور راجوں میں لڑائی ہو رہی ہے، پرنس میں اور مذہبی رہنماؤں میں ہو رہی ہے. جان لاک کے دور کے آتے آتے سرمایہ دارانہ ایک طبقہ ایمرج ہو گیا تھا، اور وہ برٹش پارلیمنٹ میں اپنی طاقت بھی اسرٹ کر رہا تھا. تو جان لاک نے یہ کہا کہ نیچر میں ایسا نہیں کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے لڑ رہا تھا، بلکہ نیچر میں یہ تھا کیونکہ انسان اکیلا رہتا تھا، تو وہ اگر کوئی فرض کرے آم کھا رہا ہے تو وہ آم ہی کھائے گا کیونکہ وہ اکیلا رہ رہا ہے، اگر کوئی کنو کھا رہا ہے تو وہ کنو ہی کھائے گا کیونکہ اکیلا رہ رہا ہے. تو انسان نے اپنی خوشیوں کو میکسیمائز کرنے کے لیے معاشرے کی بنیاد ڈالی اور اپنے میں سے چند لوگوں کو منتخب کیا. کیونکہ اب جو بندہ آم کھا رہا ہے اگر وہ کنو کھانا چاہ رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کو ایک لوگوں سے معاہدہ کرنا پڑے گا، سوشل کانٹریکٹ میں انٹر ہونا پڑے گا. تو وہ اس طرح انہوں نے سوشل کانٹریکٹ کیا، معاشرہ بنایا. اور یہ جو ایکسچینج کا سسٹم ہے کہ چیزیں ہم ایک دوسرے کو دیں گے یا ایک دوسرے سے لیں گے، اس کو سپروائز کرنے کے لیے اپنے ہی میں سے چند لوگوں کو منتخب کیا، اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ انصاف کے ساتھ اس ایکسچینج کے سسٹم کو دیکھیں گے تو ہم آپ کو اس اختیار پہ رکھیں گے ورنہ آپ کو ہٹا دیں گے. اب جان لاک اس دور میں سرمایہ دار طبقے کا حامی تھا، خود بھی جو اسٹاک ایکسچینج میں اس کے وہ تھے، شیئر تھے.
اور تقسیم اختیارات کا بھی اس نے کسی حد تک فارمولہ دیا، اس کا جو زیادہ اچھے طریقے سے مانٹسکی نے دیا تھا تقسیم اختیارات کا، جس کو امریکہ میں امپلیمنٹ کیا، لیکن جان لاک نے بھی اس پر کچھ حوالے سے بات کی کہ اس نے بادشاہ کے اختیارات کو کم کرنے کی بات کی، پارلیمنٹ کے اختیارات کو زیادہ کرنے کی بات کی۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں، یہ جان لاک کا جو ہے وہ انگلینڈ کے جو حالات تھے اس کا ریفلیکشن تھا، اور وہ خود بھی چاہتا تھا، خود بھی سرمایہ دار تھا چھوٹا سا، تو وہ چاہتا تھا کہ سرمایہ داروں کا اختیار بڑھے، تو اس کی آئیڈیالوجی بھی وہیں ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو جان لاک کا یہ جو ہے کہ لوگ تعاون کرتے تھے، آپس میں تعاون کیا، اور پھر انہوں نے مشاورت سے جو ہے وہ بنائی، کسی ایک بندے کے ہاتھ میں اختیار نہیں دیا، بلکہ وہ لوگوں نے اپنے پاس طاقت رکھی اور ایک سوشل کانٹیکٹ کیا، مثلا رول ضابطے بنائے کہ آپ کے یہ ضابطے ہوں گے۔ تو یہ جو انٹرنیشنل سسٹم لبرلزم کا ہے، یہ جان لاک سے بھی انفلوئنسڈ ہے، اور کسی حد تک یہ اس سے بھی انفلوئنسڈ ہے ایمینول کانٹ سے۔ ایمینول کانٹ سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کا انٹرنیشنل لا پہ جو ہے وہ کام بھی ہے، اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن پہ کام بھی ہے۔ تو کیسر احمد راجہ نے کیا کیا، یہ بالکل الٹ دی ڈیفینیشن، اور اس کو ڈسٹارٹ کر دیا اور بتا دیا جی یہ جو ہے وہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کا ہے اور اپنے ملک کا سوچ ہے۔ باقی انہوں نے جو احمد شرح جولانی کے حوالے سے بات کی ہے، اس کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو کروں گا۔